سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا، ان کی شان کو بڑا بلند کیا، اور قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَمَن يَخْشَ اللَّهَ وَعِبَادِيَ الْعُلَمَاء، کہ اللہ سے حقیقت معنوں میں ڈرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ علماء ہیں۔ انہی میں سے ہم کسی کو اپنا امام بناتے ہیں، انہی میں سے ہم اپنا کسی کو قائد بناتے ہیں، اور اس کی اقتداء میں ہم اپنے روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس دور پر فتن میں امام کے لیے جو نظریہ عوام کا ہے وہ اتنا کمتر ہے کہ حضرات وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنے امام کو استعمال کرتی ہے، اور اس کے بعد اگر امام اپنی خواہش کے مطابق کوئی جائز عمل کرے تو عوام میں ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں برداشت نہیں ہوتا۔ ہم ذرا سی چیزوں پر اپنے ائمہ پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، اور پھر اگر ہماری اپنی ذاتی بات کا امام رد کر دے جس پر ہم غلط تھے تو ہمیں وہاں اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ہم اس کے باقی یا دشمن بنتے نظر آتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمارے اندر ہو چکا ہے۔ آج امام کی حیثیت ہماری قوم میں کیا ہے کہ محض وہ ہمارے گھر فاتحہ دینے آ جائے، وہ ہمارے گھر ہر ایک کام میں لوگوں کی آمد سے پہلے کھڑا ہو، اور اگر وہ وقت پر نہ پہنچا تو پھر ہمارا نظریہ اس کے لیے خراب ہو جاتا ہے۔ تو حضرات یہ بتاؤ کہ دنیاوی اعتبار سے اگر تم کسی کو لیڈر بناتے ہو تو کیا وہ لیڈر سے تم یہ توقع کرتے ہو کہ وہ تمہارے گھر کے تمام کاموں میں کھڑا رہے؟ ایک دنیا دار لیڈر کے لیے تمہارا حال یہ ہوتا ہے کہ گھنٹوں اس کی ریلیوں میں تم کھڑے ہوتے ہو، اگر کہیں اس کا بھاشن ہو جائے تو تم دھوپ کو دھوپ نہیں دیکھتے، چھاؤں اور برسات کی پرواہ نہیں کرتے، اس کے بھاشن کے لیے تم کھڑے ہوتے ہو۔ اور وہی امام کی حیثیت جسے تم اپنا قائد بھی کہتے ہو، اپنا امام بھی مانتے ہو، اپنا رہبر بھی مانتے ہو، اور اگر کبھی وہ کسی وقت سے کچھ وقت تاخیر کر جائے تو زمانے بھر کی تہمتیں، زمانے بھر کے بول تمہاری زبانوں پر آ جاتے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جن اماموں اور جن مقتداؤں کی تم پیروی کرتے ہو، جنہیں تم نے اپنا لیڈر سمجھ بیٹھا ہے، اور جن سے تم یہ توقع کرتے ہو کہ یہ ہمیں کامیاب کر دے گا، تو حضرات بظاہر 2-4 سال 10 سال کی زندگی میں یہ تمہارے کام آ تو جائے، لیکن جس امام حقیقی کی میں بات کر رہا ہوں اگر تم نے اس سے محبت کی ہے تو اس کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ بتائیں ایک دنیا دار لیڈر کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور امام کے لیے مقتدیوں کو 5 منٹ صبر نہیں ہوتا، اگر کسی وجہ سے، کیونکہ وہ فرشتے تو ہوتے نہیں بھائی، نفس انسان ہے وہ بھی، تو کسی وجہ سے اگر تاخیر ہو جائے تو پھر مقتدیوں کا حال یہ ہے کہ ان میں بے چینی ہو جاتی ہے۔ ورنہ امام کا حال سنیں، اگر امام بادشاہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ ہاں، جس قوم کا وہ امام ہو، امام کہتے ہی بادشاہ کو ہے، تو جس قوم کا امام ہو اسے بادشاہ کا درجہ دیا جائے، اور بادشاہ کے سامنے رعایا اپنی زبان نہیں کھولتی بلکہ بادشاہ کے حکم کو تسلیم کرتی ہے۔ اور جب تک یہ طریقہ مسلمانوں میں رہا ہے تو حضرات حقیقت معنوں میں جہاں مسجدوں کے امام رہ کر اماموں نے قیادت فرمائی ہے، وہاں دنیاوی اعتبار سے بھی قوم کی ہر اچھائی اور برائی کے وہ پرسان حال بنے ہیں، وہی قوم کے مقتدا بن کر قوم کو خسارے سے نجات دلائی ہے۔ لیکن جب سے ہم نے اپنے اماموں کے لیے اپنی سوچیں عقلیں محدود کر لی تو ہمارا حال کیا ہے کہ آج مسجدوں میں امام بھی نہیں ملتے ہیں، آج امام بھی مسجدوں میں آنے کو تیار نہیں۔ آج یہی اماموں کا حال دیکھ کر لوگ اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بنانے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں کہ اگر اسے میں نے عالم دین یا حافظ قرآن بنا بھی دیا تو بتائیں اس کا کیا ہوگا۔
یہ کسی مسجد میں امامت کرے گا، کسی مدرسے کا مدرس ہوگا، زیادہ سے زیادہ 10,000 5,000 اسے تنخواہ دی جائے گی، پھر اس کی نوکری کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ 10 سال رہے، 15 سال رہے، 20 سال رہے، اس سے کوئی غلطی ہوگی تو اس کو رجوع کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا اور کہا جائے گا آپ مسجدوں کو چھوڑ دو۔ بتاؤ یہ طریقہ کس نے دیا؟ ارے وہ خدا ہو کر اتنا قادر ہے کہ 99 قتل کرنے والے کو بھی معاف کرنے کا اس رب کے اندر حقیقت معنوں میں اس کی رحیمی اور کریمی ہے کہ 99 قتل کرنے والوں کو بھی وہ رب معاف فرما رہا ہے۔ ہم اگر کسی امام سے ایک غلطی ہو جائے تو ہم اسے اتنا بڑا کرتے ہیں جیسے اب معافی اور رجوع کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ یہ طریقہ کس نے دیا؟ کہاں سے یہ طریقہ ہمارے اندر پیدا ہوا؟ حضرات ہم پانٹھیلے میں کھڑے ہوں تو کوئی حرج نہیں، اگر مسجد کا امام کھڑا ہو جائے تو پھر ہماری نظروں میں گڑنے لگے، ہم لوگوں کے یہاں چائے پی تو کوئی حرج نہیں، ایک مسجد کا امام چائے پی لے تو کہے امام ہو کر یہاں چائے پیتے ہو، اگر تم اچھی گاڑیوں میں گھومو تو کوئی حرج نہیں، اور ایک امام کو اگر اچھی گاڑی میں تم گھومتا دیکھو تو تمہارے پیٹوں میں درد شروع ہو جائے۔ ایک امام اگر اچھی زندگی گزارے، اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھائے تو تم جی میں گوئیاں کرتے ہو کہ آخر کیا بات ہے، اتنا پیسہ آیا کہاں سے کہ جو امام ہو کر 5,000 تنخواہ پانے والا اپنے بچوں کو اتنے عالیشان اسکول میں پڑھا رہا ہے۔ تو حضرات سنو، حقیقت میں علم کی اہمیت سوائے عالم کی اور کوئی نہیں جانتا، اور یہ ہونا چاہیے۔ ایک تو اپنا امام بھی کہہ رہے ہو اور زندگی بھر اسے سائیکل پر گھومتا دیکھتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے حقیقت معنوں میں ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہاری مسجد کا جب امام آئے تو دوسرے دیکھیں یہ کون جا رہا ہے، لوگ کہیں کہ یہ فلاں مسجد کا امام ہے۔ یہ حقیقت معنوں میں ان کے مقام کی بلندی سے قوم کا مقام بلند ہوتا ہے۔